لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے لفظ میں آپ کی شایان کہاں سے قلم دان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کی ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت آقا اور میں لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں اور میں قرآن کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ حق تو یہ بنتا ہے میرا حنازمی صاحب لکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کرو آپ کی مدحت قرآن کہاں سے لاؤں اور آج کل کے معاشرے کو دیکھ کر ایک شکوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے سبحان اللہ آج میں خود کو سیدکاری ہے امت تیری ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کر ممبر پالان کہاں سے لفظ میں آپ کے سبحان اللہ اور آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے سلمان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کی اور بنتا آپ سبحان اللہ کرام کی حسین سماعتوں کی نظر ہے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں
کے کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے اپنا دل ڈھونڈ کے فرحان کہاں سے لاؤں اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں سبحان اللہ کیا بات کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں واہ تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ اور عشق رسول اور عشق الہی کے ذکر سے سجی ہوئی یہ محفل رمضان عشق ہے ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے بریک کے بعد جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جو نہ ہوتا تیرا جمال تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
तेरी शान सबसे अजीम है, तेरी शान सबसे अजीम है, नहीं कोई तेरी मिसाल। सुभान अल्लाह, बेशक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। जो ना होता तेरा जमाल ही तो जहाँ था ख्वाब ख्याल ही, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। मौलाना आज़ाद जमील साहब, आप अभी तक खामोश बैठे और एक सवाल हमने किया था। सवाल ये था कि रिया और नफाक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और एक सवाल आप भी करना चाह रही थी, वो क्या सवाल था? हाँ, माइक आपने रख दिया। जिस वक्त फरहान साहब अपनी एक कंडीशन बता रहे थे कि वो जब करबला गए, फिर इनकी एक इस तरह की पिक कि ये दिल से तो ये नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन लोगों ने उसको गलत एंगल से कह दिया कि ये अच्छा, लोगों ने तो उसको नाम मेरा दिया। सवाल ये था कि आप कैसे शनाख्त करेंगे कि ये दिल से कर रहा है दूसरा या ये- बंदा? हाँ, हमें दूसरे बंदे की शिनाख्त करने की जरूरत है किस चीज में? कि वो रिया कर रहा है, कि वो खुलूस कर रहा है, कि वो दिखावा कर रहा है, ला कि वो तजस्सुस, सच्चा। कुरान में साफ हुक्म है कि तजस्सुस न करो, दूसरे की टो ना लगाओ। दूसरों को देखना, ये कुरान का हुक्म है। फला तजस्सुस, तजस्सुस न करना, तलाशी न करना। और दूसरा, अगर ये चीज हो भी जाए, हम इंसानी जहान में रहते हैं, हमारे से कोताहियां होती हैं दिल में। अब ऐसे जहान में रहते हैं, जैसे जैसे लोग दीन से दूर होते जाते हैं, उसी के माशरे में फिर इखलास कम होता जाता है, नियतों में तब्दीलियां आती हैं। या अब याद रखें, नियतों में तब्दीली आती है किस वजह से? जब माशरा दीन से दूर चला जाता है तो इनकी नियतों में भी और इनके इखलास में भी। इखलास अलग पहलू है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सूरतों और तुम्हारे मालों को नहीं देखता। फरहा जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखते, बिल्कुल तुम्हारे दिलों और आमाल को देखते। अल्लाह को नहीं पहुंचता तुम्हारा खून और और फिर वो कुर्बानी, बल्कि इस्माइल तुम्हारी अलैहिस्सलाम की परहेजगारी कुर्बानी पहुंचती। कि तुम्हारा खून और चर्बी गोश ये हमें नहीं पहुंचता। पहुंचता, ये नहीं पहुंचता। नियत ऐसी चीज है, नियत इसका ताल्लुक जो नियत है कि वो अब हम 7 शरीक हैं जो कुर्बानी करते हैं। भैंस हो गई और ऊंट गाय हो वगैरह गई। में 7 हिस्से होते हैं। इनमें किसी एक की भी नियत और होगी तो उनकी भी नहीं होगी। है हाँ, वाकई? एक की भी नियत ठीक नहीं होगी, इखलास अंदर में नहीं तो होगा, बाकियों 6 का क्या तो फिर कसूर? बाकी जो वो इसके उस शरीक हैं, इनमें वो इस कुर्बानी में शरीक हैं उन्हें कैसे? उनकी इखलास से नियत का मौलाना सवाब नहीं मिलेगा। साहब, शराकतकारी करते हुए हम दूसरों की नियतों का कैसे कैसे अंदाजा जाने लगाएं? देखें, हाँ, अब कैसे जाने कि दूसरा बंदा जो है वो अब अच्छा रिश्तों में बाज़ औक़ात एक बंदा बहुत मुखलिस है, दूसरा बंदा नहीं है मुखलिस। देखिए, अब उसमें मुझे बताइए कि उसका क्या कसूर जिसके साथ मुखलिस नहीं है कोई दूसरा बिल्कुल शख्स? ठीक है। हुकूकुल्लाह में इस चीज को पहले रखा गया है, इस जिसके पैसे हराम हो और वो कुर्बानी में शरीक हो। अब इखलास अंदर देखा जा रहा है ना। अच्छा। अब कुर्बानी में मेरी बात ये है कि अब वो 1 रुपए भी हराम का होगा तो उन 6 और हैं, उनकी भी नहीं होगी, जिनके पैसे इनके साथ मिल गए। उनको तो मालूम नहीं ना, बाकी जितने लोग हैं उनको तो मालूम नहीं है। ये बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी होता है कि जब हिस्सा डाला जाता है तो ऐलान होता है कि फलां मस्जिद में हिस्सा डाला जाएगा। आप आपको अपने तो ये भी नहीं पता होता कि पैसे साथ जमा करा हिस्सेदार दें। है कौन? अब ये भी नहीं पता होता ना कि वो उस वक्त जो हिस्सेदार हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ये बेड़ा उठाया और मैंने कहा कि मैं एक जानवर लूंगा, उसमें ये हिस्से बांट दूंगा, आप अपने पैसे जमा कराएं। 10 जानवर लें, 15 जानवर लें, उसमें डिवाइड कर देते हैं। मैं तो खुलूस के साथ जा रहा हूँ और जिस बंदे ने दूसरे बंदे ने वो पैसे मिलाए हैं उसका खुलूस नहीं, तो इसका अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे कि उसका खुलूस है या नहीं?
مطلب میرا ایک سوال یہ ہے کہ پھر جس کا خلوص اچھا ہے اس کی قربانی نہیں ہو رہی تو اس میں یہ تو اللہ سے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں نا کہ ہمارے کیا قصور ہے؟ میں اللہ کی ذات کو پابند نہیں کر رہا. جی وہ اس کا الگ نظام ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. الگ نظام یہ ہے کہ میں اللہ کی قانون بتا رہا ہوں, اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کر رہا. وہ چاہے میرا صرف جو سوال ہے نا جیسے آپ نے کہا نا کہ سب کی قربانیاں جو ہیں, سب کی جو شراکت داری ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی. اگر ایک کی ریاکاری ہو تو سب کا قبول نہیں ہوگا. یہ میرا ایک سوال ہے کہ مطلب دوسروں کا کیا قصور ہے؟ اصل میں جو قربانی ہے وہ چاہے وہ گائے ہو چاہے وہ اونٹ ہو, اس کے 7 یونٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک آدمی جب قربانی میں لگاتا ہے وہ 1 یونٹ اس کا, ایک حصہ اس کا خرید لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے حصے میں اگر اس نے ریاکاری کی ہے تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل چاہے قربانی ہو وہ اخلاص نیت کے ساتھ نہ ہو, للہیت و فلہیت نہ ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ان چیزوں سے پاک ہے. اگر کوئی مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ میں سامنے آتا ہوں میری بڑی تعریفیں کرتا ہے, بڑی توصیف, اور مجھے زمین و آسمان کے قلابے کر دیتا ہے تاکہ میں اس کی جانب ملتفت ہو جاؤں, لیکن جب میرے پیٹھ کے پیچھے جاتا ہے تو پھر مجھے انتہائی ہلکا اور عام سا قرار دیتا ہے, تو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح چاہے گا کہ وہ جب مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یقیناً جب وہ میری محبت میں سرشار ہے تو پھر اس طرح کرے کہ بالکل پوشیدہ ہو کر, ہر چیز سے چھپا کر اس طرح میری راہ میں خرچ کرے کہ دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے. اس لیے کہ میں تو دیکھ رہا ہوں انسان جب یہ کرتا ہے کہ معاشرے کو بتاتا, 2 چیزیں اس کا ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ اپنی خودنمائی چاہتا ہے, دوسرا یہ کہ اس کو شاید کہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ نہ جانے اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا. اچھا, اگر جب رب دیکھ رہا ہے تو پھر اسے لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بہترین اجر تو اللہ دینے والا ہے, اور جب اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے خرچ کرنے پر اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا, اس کو عزت بھی عطا فرمائے گا, اور اس کو شہرت بھی عطا فرما دے گا. ایک سوال اسی سے جوڑ کر, سوال تو دیکھیں وہی رہ گیا نا کہ باقی جو 6 لوگ ہیں ان کا کیا؟ ان کا سوال تو وہی کا وہی. کیا واقعی ان کی نہیں ایسا نہیں ہے. وہ مولانا کبھی کبھار ہمیں آپس میں تسامح ہو جاتا ہے. وہ جو اس کا 1 یونٹ ہے یقیناً وہ اسی کو گرفت ہوگی. اللہ ہر انڈیویجول سے مسئول ہے, سوال کرتا ہے. ایسا نہیں کہ گھر کے اندر اگر 5 آدمی اور 1 نماز نہیں پڑھ رہا تو باقی 4 کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تبارک اللہ فردن ہر کسی سے سوال کرتا ہے. اجتماعی طور پر کسی سے نہیں پوچھا جائے گا گھر میں 1 آدمی 5 آدمی زکوٰۃ دینے والے ہیں, 1 دے دے گا تو سب کی نکل جائے گی. نہیں, انڈیویجول سوال ہوتا ہے, لہٰذا وہ انڈیویجول جس نے کیا اس کا حصہ. اچھا, ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کنویں کے اندر اگر کتا مر گیا ہے تو اس کا پورا پانی خراب ہو گیا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس معاملے میں جی ہاں, اچھا یعنی اگر کوئی چوری کرے, معاملے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار. جی ہاں جی ہاں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں دوسرے کے بارے میں کنفرم کرنا چاہ رہا تھا, اس میں ریاکاری والا معاملہ شاید نہیں ہے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ 7 میں سے اگر 1 کی بھی گوشت کھانے کی نیت ہوئی تو اس میں یہ جو 7 لوگوں کے لیے دیکھیں میں آپ سے نہیں لوگ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ لوگوں میں بڑی بابا ہو. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ پورا خود بھی رکھ سکتا ہے. قربانی اللہ کے نام پر اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے, لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ والقانی والمعتر کہ جو مانگنے والا ہو اس کو بھی دے, اور جو نہ مانگنے والا ہو خود چل کر جائے, اس قانی کے پاس بھی جائے اور اس کو بھی جا کر دے. عام طور پر قربانی کے 3 حصے کرنا چاہیے, 1 اپنے لیے, 1 اعزاء اقربا کے لیے, اور 1 معاشرے کے یتامى مساکین کے لیے. صحیح.